باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ بحث جو ہے میرے عزیزو ہماری ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بارے میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے مشہور ابواب 10 ہیں، اور جو غیر مشہور باب ہیں وہ 15 باب ہیں جو غیر مشہور ہیں، اور مشہور جو ہیں وہ 10 باب ہیں، جن میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ظاہر ہے ثلاثی مزید فی یعنی جس میں کوئی حرف کیا ہے زائد ہے، تو بتایا تھا بھائیوں کو کہ انہوں نے ترتیب کا خیال کیا ہے۔ کچھ باب ایسے ہیں جن میں ایک حرف زائد ہے ان 10 بابوں میں، کچھ باب ایسے ہیں جن میں 2 حرف زائد ہیں، کچھ باب ایسے ہیں جن میں 3 حرف زائد ہیں۔ تو انہوں نے ترتیب کا خیال کیا ہے، یعنی وہ باب جن میں ایک حرف زائد ہے ان کو پہلے ذکر کیا ہے، پھر ان بابوں کو ذکر کیا ہے جن میں 2 حرف زائد ہیں، اس کے بعد پھر ان بابوں کو ذکر کیا ہے جن میں 3 حرف زائد ہیں۔ تو ہم نے وہ باب جن میں ایک حرف زائد ہے وہ پڑھے تھے، کیا تھا جی؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ۔ ان 3 بابوں میں جو ہے ایک حرف ان کی ماضی میں زائد ہے، اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ معیار ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کو چیک کرنے کا جو معیار اور ترازو ہے ہمارے ہاتھ میں، وہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہے۔ ماضی کو دیکھنا ہے اور اس سے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے۔ تو 3 باب ایسے تھے جن میں ایک حرف زائد تھا، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ۔ باب افعال میں ہم نے یہ کہا تھا کیا جی؟ افعلا یفعلو افعالا، اکرما یکرمو اکراما۔ باب تفعیل کیا تھا جی؟ فعلا یفعلو تفعیلا، صرفا یصرفو تصریفا۔ باب مفعلہ کیا تھا جی؟ فعلا یفعلو مفعلتا، ضاربا یضاربو مضاربتا۔ اب آپ ان میں سے بیان ہو چکا ہے، فقط بطور اشارہ عرض کر رہا ہوں، اس میں جس کو بھی دیکھیں آپ، اکرما کو دیکھیں، اکرما افعلا، کیونکہ معیار ماضی ہے تو حمزہ جو ہے حمزہ کے مقابلے میں ہے، قاف فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، میم لام کے مقابلے میں ہے۔ تو جو فا عین لام کے مقابلے میں ہے وہ اصلی ہے، جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے وہ زائد ہے۔ تو کون ہے جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے؟ وہ پہلے والا حمزہ ہے، اس میں زائد ہے۔ باب تفعیل میں دیکھا تھا صرفا یصرف و تصریف، فعلا یفعلو، ٹھیک ہے، صاد فا کلمے کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، اور فا جو ہے لام کلمے کے مقابلے میں ایک را جو ہے زائد تھی۔ اور تیسرے باب مفعلہ میں بھی جو ہے فعلا یفعل مفعلتا، ضارب یضارب مضاربتا میں میرے عزیزو الف جو ہے زائد ہے۔ تو یہ 3 باب وہ تھے جن کی ماضی میں ایک حرف زائد ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5 باب ایسے ہیں جن کی ماضی میں 2 حرف زائد ہیں، باب افتعال، باب انفعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افعلال۔ یہ 5 باب ایسے ہیں جن کی ماضی میں 2 حرف میرے عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، زائد ہیں۔ وہ کون سے باب ہیں جناب؟ دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، باب افتعال، باب انفعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افعلال۔ افعلال یہ 5 باب ہیں جن کی ماضی میں 2 حرف جو ہیں وہ زائد ہیں۔
یہ باب افتعال جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، باب انفعال بھی، باب تفاعل بھی، یہ 5 باب جن کی ماضی میں 2 حرف زائد ہیں، 3 باب پہلے بیان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج جو ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ جناب باب تفاعل ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل۔ باب تفاعل کیا ہے جی؟ باب تفاعل دیکھو، تفاعلا یتفاعلو تفاعلا، باب تفاعل جی، تفاعلا یتفاعلو تفاعلا، جیسے جی تضاربا یتضاربو تضاربن۔ یہاں میرے عزیزو بلا معیار کیا تھا ثلاثی مجرد اور مزید فی کو چیک کرنے کا؟ فا عین اور لام، جو کلمہ فا عین لام کے مقابلے میں ہو وہ اصلی، جو اس کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائد ہے، اور معیار بھی فا عین لام کو چیک کرنے کا فعل ماضی ہے۔ جب یہ بات آ گئی تو یہاں چیک کرو، تفاعلا تضاربا، یہاں کیا زائد ہے جی؟ تا کے مقابلے میں، زواد فا کے مقابلے میں، آگے الف ہے وہ الف کے مقابلے میں، را عین کے مقابلے میں، با لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ ماضی کو چیک کرنا تھا نا، تو کتنے حرف زائد ہو گئے جی؟ 2 کلمے زائد ہیں، ایک تا زائد ہے، ایک الف زائد ہے۔ باب تفاعل میں تفاعلا یتفاعلو تفاعلا، تضاربا یتضاربو تضاربن میں کتنے حرف زائد ہوئے جی؟ 2، ایک تا زائد ہے اور ایک جناب علی کیا زائد ہے؟ الف زائد ہے، تا اور الف زائد ہیں۔ تضارب مصدر ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ سواد رے بے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو مارنا۔ اب آئیے حسب سابق بہتر ہے۔ بعض عزیز بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض کو جلدی جو ہے نا گردان آ جاتی ہے، ایک تھوڑا سا نمونہ ہو، اور بعض کا جو میرا تجربہ ہے ہر گردان کو نا بتانا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہر سطح کا طالب علم جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکے، تو ہم جناب جو ہے نا گردان کر کے دے رہے ہیں آپ بھائیوں کی اجازت سے۔ بعض کے لیے تو بہت آسان ہے اور بعض کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو لہذا گردان جو ہے نا کرتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیے، اس باب تفاعل کی ماضی کی اور مضارع کی گردان سنیں۔ ماضی کی جی، تضاربا تضاربا تضاربو، تضاربت تضاربتا تضاربنا تضاربتا تضاربتما تضاربتم، تضاربتے تضاربتما تضاربتن، تضاربتو تضاربنا۔ یہ 14 صیغے جناب ماضی کے۔ مضارع کی جی، تضاربا کا مضارع کیا ہے جی؟ یتضاربو، یتضاربو، یتضاربو یتضاربان یتضاربون، تتضاربو تتضاربان یتضاربنا، تتضاربو تتضاربان تتضاربون، تتضاربین تتضاربان تتضاربنا، اتضاربو نتضاربو، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے سابقہ بھی اس ٹاپک پہ آپ کو کہا ایک حاشیہ کھولیں، ایک نا بریکٹ کھولیں۔ میں نا اس باب تفاعل کا جو قرآن مجید میں استعمال ہے بطور نمونہ، تاکہ ہمارا شوق بڑھے کہ اگر یہ ہمیں گردان صحیح یاد ہو جائے گی تو قرآن مجید سے ہم کس طرح بہترین انداز میں استفادہ کر سکتے ہیں بطور تطبیق۔ یہ نہ ہو ایسے خالی، ورنہ تو مشکل ہے رٹا لگا کے، جب تک یہ علم ہمارے میں نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے لیے کتنی مفید ہے۔ قرآن مجید ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں، حدیث سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو باب تفاعل کی ماضی مضارع کی گردان پڑھی ہے، توجہ فرمائیے، ایک بریکٹ کھول لیں، ٹھیک ہے، جس میں جناب اس باب کا استعمال آپ کی خدمت میں نا پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ صیغے بولوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہ بھلا اس میں کون سا باب استعمال ہو رہا ہے، صیغہ کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، اور اس میں کون سا صیغہ 14 صیغوں میں
कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मसलन गैब का है, हाजिर का है, मुतकल्लिम का है, उसके मुताबिक फिर मादा देख के आप और उसके अंदर जो मादा इस्तेमाल हुआ है उसका माना देखकर तर्जमा करेंगे। ठीक है मेरे अजीज़ों, बाब तफ़ाउल की मादी मुज़ारे की गर्दान के बाद अब मैंने क्या अर्ज़ किया है, एक ब्रैकेट खोलो, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा हूँ और इसमें हम लोग तलाश करें कि ये कौन सा बाब है, सीगा कौन सा है। जनाब गौर फरमाएं। तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरन मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये जनाब आली सूरह फुरकान आयत नंबर मेरे अजीज़ों 10 है। सूरह फुरकान आयत नंबर 10 है। ठीक है, इसमें मसलन जो सीगे आए हैं आप चेक करेंगे। तबारका कौन सा सीगा है जी, ठीक है, कौन सा बाब है, ठीक है। सुलासी मुजरद का जो होगा उसको अलग करोगे, जैसे मसलन जअला, शाअ, तजरी, जो सुलासी मुजरद के होंगे उनको अलग कर दो, सुलासी मज़ीदुन फ़ी को अलग करें और फिर उसमें बाब चेक कर लें। अगली है जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाबे। ये जनाब सूरह हुजरात आयत नंबर 11 है, ये जो पढ़ी है। इसमें मसलन आप चेक करें जी, सीगा कौन सा आ रहा है, तनाबज़ू कौन सा सीगा यहाँ आया है, कौन सा बाब आया है। व यौम यहशुरुहुम कअन लम यल्बसू इल्ला सअतन मिनन नहारे यतआरफून बैनहुम। सूरह यूनुस आयत नंबर 45। सूरह यूनुस आयत नंबर 45 इस आयत का एड्रेस है। यहाँ भी चेक करो जो सीगे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, सीगा कौन सा आ रहा है, इस बाब तफ़ाउल का कौन सा सीगा कहाँ इस्तेमाल हुआ है। वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान। सूरह माइदा आयत नंबर 2 है जनाब, सूरह माइदा आयत नंबर 2। इसमें भी आप जो बता चुका हूँ, बार बार तकरार कर रहा हूँ, इसी बाब तफ़ाउल का इस्तेमाल देखो कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा सीगा है। ख़ितामुहु मिस्कुन वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन आयत नंबर 26। इसमें भी सीगे चेक करो। मौला अली फरमाते हैं तआहदू अमर सलाते व हाफ़िज़ू अलैहा। मौला अली फिर फरमाते हैं मन ला यतगाफ़ल अन कसीरिन मिनल उमूरे तनग़ज़त ईशतहू। वही बाब तफ़ाउल का जो यहाँ इस्तेमाल है वो सीगे अलग कर दो, जुदा करो। ठीक है मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये था बाब तफ़ाउल का इस्तेमाल। जो यहाँ सीगे आए हैं वो इंशाअल्लाह आपने क्या करने होंगे, चेक करने होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला बाब जो है जी, गौर फरमा रहे हैं। बाब तफ़ाउल के बाद ना मेरे अज़ीज़ों, उन 5 बाबों से हमारा आखिरी बाब है। 3 पहले ज़िक्र हो चुके थे। आज के दर्स में बाब तफ़ाउल बयान किया और अगला बाब बयान कर रहा हूँ। बाब अगला बयान करता हूँ तो फिर हमारे पूरे 5 बाब हो जाएंगे, जिनकी माजी में 2 हर्फ ज़ैद होते हैं। बाब इफ़्इलाल, बाब इफ़्इलाल है। इफ़ अल्ला यफ़अल्लु इफ़्इलालन। बाब इफ़्इलाल क्या है जी, इफ़ अल्ला यफ़अल्लु इफ़्इलालन। इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन। दोबारा, इफ़ अल्ला यफ़अल्लु इफ़्इलालन इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन।
یہاں چیک کرو کتنے حرف زائد ہیں. احمرا اف اللہ, ٹھیک ہے. حمزہ ہا کس کے مقابلے میں ہے جی؟ فا کے مقابلے میں. میم کس کے مقابلے میں؟ عین کے مقابلے میں. را ایک را لام کے مقابلے میں ہے اور ایک را زیدہ ہے. تو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ احمرا میں کتنے حرف زائد ہیں؟ 2, ایک حمزہ اور ایک را زائد ہے. اور اس کا اگر ہم دیکھیں نا میرے عزیزو, مصدر احمرار مصدر ہے, مادہ اس کا ہے میم رے ہے. احمرار کا مادہ دیکھیں نا تو ہے میم رے ہے, اس کا معنی ہے سرخ ہونا. اب پھر ہم انشاءاللہ اس باب کی بھی کیا کرتے ہیں؟ اس باب کی بھی گردان کرتے ہیں, ماضی اور مضارع کی گردان. جی توجہ فرمائیے. احمرا احمرا احمرو احمرت احمرتا احمررنا احمررتا احمررتما احمررتم احمررتے احمررتما احمررتن احمررتو احمررنا. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پھر آگا صاحب سن لیں. احمرا احمرا احمرو احمرت احمرتا احمررنا احمررتا احمررتما احمررتم احمررتے احمررتما احمررتن احمررتو احمررنا. یہ ماضی کی ہو گئی جناب. مضارع کی جی, مضارع معلوم کی. یحمرو یحمران یحمرونا تحمرو تحمران یحمررنا تحمرو تحمران تحمرونا تحمرینا تحمران تحمررنا احمرو نحمرو. ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں. یحمرو یحمران یحمرونا تحمرو تحمران یحمررنا تحمرو تحمران تحمرونا تحمرینا تحمران تحمررنا احمرو نحمرو. اس کے بھی جناب 14 سیغے ہو گئے. ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا سیغہ ہمارا چھٹا ماضی میں کیا ہے؟ ماضی میں چھٹا سیغہ جو 14 سیغوں میں چھٹا ہے نا وہ ادھر ہے احمررنا. احمررنا نقطہ ہے. اور مضارع میں کیا ہے جی؟ کسرہ ہے یحمررنا. چھٹا سیغہ ادھر فتح, مضارع میں کسرہ ہے. احمررنا مضارع میں یحمررنا. انشاءاللہ اس پہ دھیان دیں گے. ٹھیک ہو گیا میرے عزیزو. ماضی مضارع کی گردان ہو گئی. جو حرف زید ہے وہ بھی عرض کر دیا ہے. اب جناب علی اس میں یہ آپ چیک کریں کہ اس باب میں بہت ہی مختصر نا تھوڑا استعمال آپ کو بتاتا ہوں. یہ باب افعلال کا جو چند ایک سیغے قرآن کے جی. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, قرآن کریم کی آیت ہے. آل عمران آیت نمبر 106 ہے. یوم تبیض, سوچیں کون سا سیغہ ہے؟ تبیض, ٹھیک ہے. اور اسی طرح تسود, آیت نمبر کون سی بولی؟ آل عمران 106. اگلی آیت جی وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 107 ہے, 7 ہے. یہاں بھی آپ چیک کریں گے کہ یہ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ یہ جو سیغہ ہے یہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ جو باب بولا ہے نا تھوڑا غور فرمائیں نا کیا اس کا استعمال ہے یا نہیں ہے. موفق رہیں. اگلا باب انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو, لطفاً توجہ فرمائیے. اچھا یہ جو 5 گزشتہ درس میں بھی 3 باب تھے اور آج کے درس میں ابھی ہو گئے ہیں 2, ٹھیک ہے. 3 اور یہ 2 مل کر 5 باب. باب افتعال, باب انفعال, باب تفاعل, باب تفاعل, باب افعال. ان 5 بابوں کی ماضی میں کتنے حرف زائد ہوئے ہیں جی؟ 2. ابھی 2 باب اور ہیں, باب استفعال اور باب افعیلال. ان 2 بابوں کی ماضی میں میرے عزیزو 3 حرف
زید ہیں، باب استفال اور باب افعی لال کی ماضی میں 2 حرف زائد ہیں۔ پہلے جی باب استفال، جی اس باب استفال استفعلا یستفعلو استفعالا، جیسے جی استخرجا یستخرجو استخراجن استخراجن۔ اس میں آپ چیک کر لیں پہلے کون سی چیز زائد ہے، ٹھیک ہے۔ الف سین تا، الف سین تا یہ زائد ہیں کیونکہ خا فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، جیم لام کے مقابلے میں ہے، لہذا استخرج اصل میں کیا تھا خارجا، تو خاراجیم اصلی ہیں، الف سین تا زائد ہیں۔ استخراج مصدر ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکالنا، نکالنے کا مطالبہ کرنا، نکالنے کا مطالبہ کرنا اس کا معنی ہے۔ تو استخرجا استفعلا چیک کر لیا آپ نے کتنے حرف زائد ہوئے اس باب میں؟ 3، الف سین تا۔ اب انشاءاللہ پھر ہم اس کا کر لیتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اس کی ماضی اور جو مضارع کی گردان ہے وہ کرتے ہیں، آپ توجہ فرما لیں جی۔ استخرجا 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 استخرجو استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجتا استخرجتما استخرجتم استخرجتے استخرجتما استخرجتن استخرجتو استخرجنا، ٹھیک ہے، ہو گیا یا نہیں ماضی؟ دوبارہ استخرجا استخرجا استخرجو استخرجت استخرجتا استخرجنا استخرجتا استخرجتما استخرجتم استخرجتے استخرجتما استخرجتن استخرجتو استخرجنا، ٹھیک ہے، خوب یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ہاں میرے عزیزو، مضارع کی یستخرجو یستخرجان یستخرجون تستخرجو تستخرجان یستخرجنا تستخرجو تستخرجان تستخرجون تستخرجین تستخرجان تستخرجنا استخرجو نستخرجو، یہ ماضی کی ہو گئی اور مضارع کی استعمال ہو گیا۔ اب آؤ جناب بریکٹ کھولو دوبارہ، اس باب کا استعمال، اس باب کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر جان استعمال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں۔ باب استفعال کا استعمال، ٹھیک ہے، غور فرمائیے، آیات اور روایات میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے جی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، باب استفعال ہے یا نہیں؟ سوچنا سیگا کون سا ہے؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، لا تستعجل، غور کرنا، یہ ایڈریس آپ کو بتا دوں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ جناب علی سورہ اعراف آیت نمبر 34 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 34 ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ، لا تستعجل، سورہ اعقاف آیت نمبر 35 ہے۔ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ان بابوں کا؟ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي، سورہ یوسف آیت نمبر 98 ہے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں عند الحیرۃ تستکشف عقول الرجال، تستکشف، غور کرنا، یہ مولا علی کا ہے، غرر الحکم سے اس کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سنیں مولا علی فرماتے ہیں لا تستحسن من نفسک ما من غیرک تستنکرہ، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم وانطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی واستعملنی، محل شاہد، واستعملنی بما ہوا ارضا، یہ اس باب کو دیکھا استعمال ہوتے ہوئے قرآن مجید میں اور روایات میں۔ اب میرے عزیز بھائیوں اگلا ہمارا جو باب ہے وہ کیا ہے جی؟ باب عرض خدمت افعلال ہے، یہ باب افعلال،
آپ کی توجہ چاہتا ہوں، باب افعلال پہ ذرا غور فرمائیں۔ باب افعلال، افعل یفعل افعلالا، افعل یفعل افعلالا، احمر یحمر احمرارا، افعل یفعل افعلالا، احمر یحمر احمرارا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، مصدر کیا احمرار، مادہ کیا ہے جی، مادہ ہے میم را، معنی اس کا کیا ہے احمرار کا، بالتدریج سرخ ہونا، بالتدریج سرخ ہونا اس کا معنی ہے۔ احمارا اصل میں تھا ہمورا، احمارا اصل میں تھا ہمورا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اب کتنے حرف زائد ہیں جناب؟ افعل احمارا، حمزہ، ہا فا کے مقابلے میں میم، عین کے مقابلے میں الف، الف، را لام کے مقابلے میں، اور را کیونکہ شاد ہے ایک را زائد ہے، ایک حمزہ زائد ہے اگر جان، الف منہ سے نکلا ہے، ایک حمزہ زائد ہے اور ایک را زائد ہے اور ایک الف زائد ہے، ما کے نہیں آ رہی، 3 حرف زائد ہیں نا اس باب میں۔ افعل احمارا، ایک حمزہ زائد ہے، ایک الف زائد ہے اور ایک را زائد ہے، 3 حرف اس باب میں بھی زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ مطلب کیا ہوا آگا جان آخر میں؟ ثلاثی مزید فی کے مشہور ابواب 10 تھے، پہلے 3 میں ان کی ماضی میں 1 حرف زائد تھا، پھر اس کے بعد 5 باب تھے جن کی ماضی میں 2 حرف زائد تھے، 2 باب آخر میں ایسے تھے جن کی ماضی میں 3 حرف زائد تھے، جن کی ماضی میں 3 حرف زائد تھے وہ باب استفعال اور باب افعلال تھے۔ الحمدللہ یہ ٹاپک ہمارا آج ختم ہوا۔ فعل ثلاثی مزید فی کے مشہور ابواب جو 10 تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں بلطف خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔